بہن علیمہ خان نے کیا واقعی سیاست میں قدم رکھ دیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے اور خصوصاً پی ٹی آئی کے ہی اپنے حلقے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر سے موروثی سیاست پر چل پڑی ہے۔ دوسروں پر تو تنقید کی جاتی تھی، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ سوات میں انہوں نے پبلک گیدرنگ سے بھی خطاب کیا، اور جس طریقے سے وہ ریلیوں سے خطاب کر رہی ہیں اور جو خصوصاً جو وہ بیانات دے رہی ہیں اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ جیسے وہ عملی طور پر اب سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ویسے بھی ہم دیکھیں تو میڈم علیمہ کے قول و فعل میں ہمیں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ یوں تو متعدد مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پی ٹی آئی جانے اور سیاست جانے، ہم تو فیملی ممبران ہیں اور ہم نہ ہی سیاست کر رہے ہیں نہ ہی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ میڈم کا جو قول ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اب اگر عملی طور پر ہم ان کے فعل کو دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس سب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ خود پی ٹی آئی پر اتنی جو ہے وہ حاوی ہو چکی ہیں کہ ودن پی ٹی آئی بھی فیصلے انہی کے چل رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ سہیل افریدی کو سی ایم بھی انہوں نے لگوایا، علی امین گنڈا پور کو ہٹوایا، اور شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ان کو میڈم علیمہ کی کہنے کے اوپر ہٹایا گیا، اور اس طریقے سے متعدد مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں ایسے بیانات بھی میڈم علیمہ کی جانب سے ملتے ہیں، یا ان کے دیے ہوئے بیانات ابھی یہ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جو ہے ٹوٹل سیاست ہی وہی کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ان کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اور اس حوالے سے خصوصاً جب میڈم علیمہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 10,000 پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو خصوصاً جو عہدیدار ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے منگل کے روز، تو اس پر شیخ وقاص اکرم جو ہے انہوں نے یہ تنقید کی تھی کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک قرار دینا چاہتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر 10,000 بندے آ گئے تو بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل بھی کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ سیاست کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بانی پی ٹی آئی نے جن کو ذمہ داری سونپی ہے، اب اس حوالے سے آن دی ریکارڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کا، سلمان اکرم راجہ کا۔ سلمان اکرم راجہ نے برملا کہا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میڈم علیمہ کو جو ہے پارٹی افیئرز کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ بانی پی ٹی آئی کی یہ تلقین تھی، یہ ہدایت تھی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے سارے افیئر، سارے امور جو ہے وہ چلا رہی ہیں، اور جو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی بات نہیں مانتا تو ودن پی ٹی آئی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ لاکھ تردید کریں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو خود آپ کا طرز عمل اس چیز کا عکاس ہے، اس چیز کا مظہر ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی ہی سیاست آپ ہی کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے مطلب چیزیں بڑی واضح ہیں۔ اور خصوصاً بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی ایک ذمہ داری سونپی تھی، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر ہیں۔ اب میڈم کے اپنے بیان دیکھیں کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کے اوپر بھی تنقید کی، علامہ راجہ ناصر پہ بھی تنقید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہیں، اور ان کی ذمہ داری لگائی تھی بانی پی ٹی آئی نے تنظیم سازی کی کہ پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کی جائے، ان کے اوپر بھی میڈم علیمہ کی جانب سے بے جا تنقید کی گئی۔ اور اس حوالے سے شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ جنید اکبر پر جو ہے وہ میڈم علیمہ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایون کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو بھی سے متعلق بھی علیمہ خانم نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کا ٹاسک دیا، انہوں نے اب تک جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی قیادت کچھ اور سوچتی ہے، میڈم علیمہ کچھ اور کرتی ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی کو باوجہ آنکھ کی خرابی ہاسپٹلائز کرنے کا معاملہ تھا تو اس ٹائم
جو ہے بہت ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں، لیکن میڈم علیمہ کے ایٹیٹیوڈ اور کی وجہ سے انہوں نے سارے پروسیس کو سبوتاج کر دیا۔ یہ محسن نقوی نے برملا کہا اور اس کی تصدیق خود جو ہے علی امین گنڈا پور نے بھی کی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر برسٹر گوہر اگرچہ کہنے کو تو وہ پارٹی چیئرمین ہے، لیکن ان کی کتنی چلتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اصل سیاست کا اب پی ٹی آئی کے اندر محور اور مرکز جو ہے وہ خود علیمہ خانم بن چکی ہیں، اور ان کی یہ اب جس طریقے سے وہ پبلک گیدرنگ سے خطاب کر رہی ہے، اگر آپ سیاستدان نہیں ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے سیاست نہیں کرنی، تو وہاں پہ ریلیوں سے کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں خطاب کر رہی ہیں۔ تو مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ میڈم علیمہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں، اور شاید وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب میں پارٹی پر ٹیک اوور کروں، اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے یہ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ میڈم علیمہ جو ہے اس کا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر الگ گروپ ہے، اور وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، روز بروز طاقتور ہو رہا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا سلیمان اکرم راجہ کو کہ پارٹی افیئر، پارٹی امور میں جو ہے میڈم علیمہ کو قریب تک نہیں آنے دینا، لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو پارٹی افیئرز ہیں، پارٹی امور ہیں، جو کچھ بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ میڈم علیمہ کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں، اور وہی محور و مرکز بن چکی ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا۔ اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ لوگ پھر حق بجانب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دوسروں پر تنقید کرتی تھی موروثی سیاست کی، لیکن آج خود جو ہے ان کا طرز عمل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اگر جیل میں ہیں تو بھئی بہن جو ہے یہ سارے معاملات کو ٹیک اپ کرے اور وہ ان سارے معاملات کو آگے لے کر چلے۔ تو ابھی تک تو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، محمود خان اچکزئی سے لے کر برسٹر گوہر تک، سب پر میڈم علیمہ کی جانب سے جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی، اور ان کی کارکردگی کو بھی جانچا گیا۔ اب مطلب کارکردگی یہ میڈم علیمہ کیسے جانچ سکتی ہے؟ تو بات پھر وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امور، تمام سیاست اب میڈم علیمہ کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، اور جو اوریجنل پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیچارے کھڈے لین ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ود ان پی ٹی آئی کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میڈم علیمہ کی مخالفت کر سکے یا ان کی کسی اس پہ ان کو آئینہ دکھا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں یہی کہا جاتا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہیں وہ اب جو ہے برملا سامنے آ چکی ہیں، اور خصوصاً ابھی خیبر پختونخوا کا ان کا جو یہ وزٹ ہے، جو سوات میں اور باقی جگہوں پہ چترال میں جو وہ جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں سے پبلک گیدرنگ سے وہ ایڈریس کر رہی ہیں، تو اب یہ علل اعلان اس چیز کا عکس ہے کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر میڈم علیمہ نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے۔ پہلے ان کا گروپ تھا، اب مکمل طور پر پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ اب میڈم علیمہ کی ٹوٹل مرہون منت ہو چکی ہے۔ جی